اللہ وبرکاتہ حضور. بیٹھ جائیں. آج کرسیاں رکھی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے. جی حضور آج تھوڑا سا فور کاسٹ بارش کا امکان بتا رہی تھی، تو چونکہ نیچے اس طرح میٹ نہیں تھے تو اس لحاظ سے کرسیوں کا انتظام کیا گیا رات کو. تو پیچھے کچھ لوگ تو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. جی حضور اس ٹائم تقریباً 1200 کرسیاں ہیں یہاں پر میدان میں، اور جو ہماری کل تعداد ہے وہ 1750 کے قریب ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کچھ نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بارش کچھ نہیں کہے گی. اچھا چلو پھر انیک احمد شاہد صاحب تلاوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. جزاكم الله. جزاک اللہ. تنزیل احمد خان ترجمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب سورہ آل عمران کی آیات 191 تا 193 کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی دھتکاری ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے.
یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں صاحب عقل لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور بے ساختہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے ہرگز یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، پاک ہے تو، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، جسے تو آگ میں داخل کر دے تو یقیناً اسے تو نے ذلیل کر دیا، اور ظالموں کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، جرمن ٹرانسلیشن دانیال ہیٹر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Most beloved Hazur. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Nun folgt die deutsche Übersetzung aus Surah Ali Imran, Vers 191 bis 193. Ich suche Zuflucht bei Allah vor Satan, dem Verworfenen. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. In der Schöpfung der Himmel und der Erde und im Wechsel von Nacht und Tag sind in der Tat Zeichen für die Verständigen, die Allahs gedenken im Stehen und Sitzen und wenn sie auf der Seite liegen und nachsinnen über die Schöpfung der Himmel und der Erde. Unser Herr, du hast dies nicht umsonst erschaffen. Heilig bist du. Errette uns denn vor der Strafe des Feuers. Unser Herr, wen du ins Feuer stoßest, den hast du gewiss in Schande gestürzt. Und die Frevler sollen keine Helfer finden. Jazakumullah. جزاک اللہ۔ How your studies going on? Alhamdulillah, I passed now the first part of the state exam. اچھا ماشاء اللہ۔ Remaining 3 years or 4 years left? 4 years with the practical year, inshallah. Okay. And otherwise life is okay? Yes, alhamdulillah, alhamdulillah. Okay. Humbly requesting for prayers. Okay. I'll have seat. ہاں جی، اور نظم پڑھوانی ہے کہ نہیں صدر صاحب؟ جی، حضور کی اجازت سے نظم تیار ہے۔ تیار ہے تو پھر کر دیں۔ کل تو بغیر تیاری کی تھی، آج تیار کر لیں، دیکھ لیتے ہیں کیا فرق پڑا تھا۔ کل بغیر تیاری کی بھی اس نے اچھی پڑھ لی تھی۔ الحمدللہ۔ ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ اے خدا اے کار سازو ایب پوشو کردگار، اے خدا اے کار سازو ایب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن، شکر و سپاس
کس طرح تیرا کروں اے ظلمنن شکر و سپاس اے ظلمنن شکر و سپاس وہ زباں لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار وہ زباں لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار. جزاک اللہ. کیوں صدر صاحب کل آپ کے ایک لڑکے نے کہا تھا گرمی بڑی ہے ٹھنڈ ہو جائے, آج بارش شروع ہو گئی ہے تو مشکل پڑ گئی, پیچھے بیٹھے چھتریوں پہ چھتریاں کھول رہی ہیں اور آپ نے بغیر برساتی کے بغیر چھتری کے بیٹھے ہوئے ہیں, اگلوں کو بارش نہیں پڑ رہی؟ حضور ابھی تو کسی قسم کی دشواری نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم بیٹھے رہیں گے, بارش جیسی بھی ہوگی انشاءاللہ. اچھا. اور جی چھوٹے چھوٹے وہ پلاسٹک کی جیکٹس دی ہیں اگر بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن میرا خیال ہے اس کی اللہ تعالیٰ کرے ضرورت نہیں پڑے گی. ابھی تھوڑی تھوڑی فوار پڑ رہی ہے. جی حضور, اور الحمدللہ اچھا محسوس ہو رہا ہے. اچھا چلیں پھر اس لڑکے کی دعا قبول ہو گئی ہے. کبھی کہتا تھا دعا کریں کہ بارش موسم اچھا ہو جائے, اب دیکھتے ہیں کتنا صبر ہے موسم اچھے میں. اچھا کیا کہتے ہیں اب؟ جی حضور سوالات ہیں خدام کے, یہ اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی کے. لاؤڈ اسپیکر کے اوپر تو چھتری کی ضرورت نہیں ہے, مائکرو فون کے اوپر چھتری کی ضرورت نہیں ہے. نہیں حضور, ایم ٹی کی طرف سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, وعلیکم السلام. میرا نام نبیل احمد خالد ہے, میں مجلس لانگن زیربورڈ سے ہوں, اور میرا سوال یہ ہے کہ ہم یونیورسٹی میں کس طرح بہتر رنگ میں تبلیغ کر سکتے ہیں؟ کس طرح بہتر رنگ میں تبلیغ کر سکتے ہیں؟ جی حضور. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں, اور بحیثیت مسلمان آپ کوئی ایسی چیز نہیں جس سے خوف زدہ ہوا جائے اور ڈرا جائے. عام طور پہ تصور یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے خوف زدہ ہو جاؤ اور ڈر جاؤ, یہ بڑے دہشت گرد ہیں. دوستی پیدا کریں لڑکوں سے, جو اچھے لڑکے ہیں, سنجیدہ ہیں, پڑھائی میں اچھے ہیں, ان سے دوستیاں پیدا کریں اور واقفیت پیدا کریں, اپنا حلقہ احباب بڑھائیں. اور اگر جہاں جہاں یونیورسٹی میں زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں وہاں احمدیہ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کو قائم کریں, اور پھر وہاں سیمینار بھی کریں یونیورسٹی کی انتظامیہ سے اجازت لے کے. مختلف دنیاوی ٹاپکس پہ بھی سیمینار ہو سکتے ہیں, ساتھ ہی کبھی کبھی کوئی مذہبی ٹاپک پہ بھی سیمینار کر لیا ہیں, خدا تعالیٰ کی ایگزسٹنس کے اوپر کر لیا, مذہب کی ضرورت پہ کر لیا. یہ نہیں کوئی ڈائریکٹ احمدیت کی تبلیغ کرنی ہے. تو ایسے جو علمی ٹاپکس ہیں ان پہ سیمینار ہو سکتے ہیں, ڈبیٹ ایسی, تو اس پہ پھر لوگوں کو پتہ لگ سکتا ہے کہ اسلام کی اصل تعلیم کیا ہے اور خدا کا وجود کیوں ضروری ہے. تو اس طرح تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ واقفیت پیدا ہوتی ہے, واقفیت بڑھتی ہے, لوگوں کا خوف دور ہوتا ہے, پھر وہ آپ کے پاس آئیں گے, آپ سے سوال جواب کریں گے. اس طرح مزید تبلیغ کے راستے کھلتے جائیں گے. شروع میں ہی آپ لوگ کہہ دیں جی اسلام سچا ہے, مان لو نہیں تو مر جاؤ گے, اس طرح تبلیغ نہیں ہوا کرتی. پہلے واسطے رابطے پیدا کریں, دوستیاں پیدا کریں, قریب آ جائیں, اور اسلام کا جو خوف ہے وہ دور ہو جائے. پہلے تو خوف دور کریں نا. وہ کہیں گے ہمیں تو تمہارے سے ویسے ہی خوف آتا ہے, تم لوگ افغانستان میں طالبان پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, سیریا میں آئیسس کیا کر رہا ہے, فلاں جگہ الشباب کیا کر رہا ہے, القاعدہ کیا کر رہا ہے, بوکو حرام کیا کر رہا ہے. ہر ایک کی بے شمار تو تنظیمیں جو بنائی ہوئی ہیں ان کا خوف دنیا میں پیدا ہو چکا ہوا ہے, اس کو آہستہ آہستہ ریموو کرنا ہوگا. تو اسی طرح ہے, اپنے حلقہ احباب کو وسیع کریں یونیورسٹی میں,
اور اس کے لیے پرسنل کانٹیکٹس بھی اچھے ضروری ہیں، اور وسیع پیمانے پر بحیثیت ایک احمدی اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کے بھی اگر جہاں جہاں اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں وہاں وسیع رابطے بھی اور سیمینار کر کے بھی کانٹیکٹ ضروری ہیں، وہ کریں تو اس طرح راستے کھلیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ۔ ایک دن میں تو تبلیغ نہیں ہو جاتی، نہ ایک دن میں آپ دنیا میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ دنیا میں انقلاب آتے ہیں وقت لگتا ہے، اور دین کے اشاعت کے لیے پھیلنے کے لیے بھی وقت لگتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں فرمایا کہ تمہارا کام نیکی کی تعلیم دینا، نیکیوں کو پھیلانا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے۔ اس کے کا ایک تاثر پیدا کر دیں اگر آپ معاشرے میں اپنے حلقہ احباب میں یا جو بھی ماحول آپ کا انوائرمنٹ ہے اس میں، تو اس میں پھر تبلیغ کے راستے کھلتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم میرا السلام۔ نام انیک سید ہے، جماعت گاؤں ہمزوت، اور میرا سوال تھا کون سی خصوصیات ہم کو اپنانی چاہیے تاکہ ہم میں سیلف ڈسپلن قائم ہو جائے؟ ڈسپلن قائم ہو جائے؟ ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتہ لگا یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں؟ خصوصیات یہ ہے کہ انسان کو اپنے وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ ایک احمدی مسلمان کے لیے خصوصیات یہ ہیں، دیکھیں ریگولیٹ اپنے انسانی زندگی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک نظام دے دیا کہ صبح اٹھو، اگر ہمت ہے تو ارلی اٹھو اور تہجد پڑھ لو، ٹھیک، اس سے سستی دور ہوتی ہے اور ایکٹیو ہوتا ہے انسان۔ چلو اگر نفل کرنے کے لیے نہیں اٹھ سکتے تو کم از کم فجر کی نماز کے لیے ضرور اٹھو، وقت کی پابندی ہوگی، ڈسپلن قائم ہوگا۔ پھر اپنے کام، اگر راتیں تھوڑی ہیں، کم سوئے ہوئے تو تھوڑا سا سو لو، پھر یونیورسٹی کالج جانے کے لیے، اسکول جانے کے لیے تیاری کریں، پھر اس کے بعد واپس آئیں، ظہر کی نماز پہ ظہر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز پہ عصر کی نماز کا وقت ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اور پھر جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھنے کی عادت بھی پڑے گی۔ اس طرح زندگی ریگولیٹ ہوتی ہے، ڈسپلن قائم ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے طریقے بتا دیے، اور نہ صرف یہ عبادت ہے بلکہ انسانی ڈسپلن قائم کرنے کے لیے بھی، انسانی ذہن کو صاف کرنے کے لیے بھی بڑی اچھی چیز ہے۔ اس کے علاوہ جو نماز میں، اب تو جو غیر ہیں وہ کہتے ہیں نماز میں تو ایک ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے، وہ علیحدہ ہے۔ پھر اعلیٰ اخلاق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہوئی ہے، ان کو اپنائیں۔ یہ پتہ ہو کہ میرے ہر کام کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور میں نے ہر معاملے میں اخلاق دکھانے ہیں، تو زندگی خود بخود ڈسپلن ہو جاتی ہے۔ پھر اپنے زندگی کا پروگرام بنائیں کہ میں یونیورسٹی کالج جا رہا ہوں، اس میں میرے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، علاوہ اللہ کے حق ادا کرنے کے، بندوں کے حق ادا کرنے کے، میں نے اپنی ذات کے کیا حق ادا کرنے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے کوئی کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اس کو پورا کریں، یونیورسٹی میں پورا وقت دیں، بجائے ادھر گزر گپیں مارنے کے، لیکچر مس کرنے کے، لوگوں میں بیٹھنے کے، بری صحبت اختیار کرنے کے۔ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھیں، جو زائد وقت ہو اس میں لائبریری میں جا کے بیٹھیں، علم حاصل کریں۔ تو اپنی زندگی کو ریگولیٹ کرنے کے، صبح اٹھنا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، پڑھائی کرنی ہے، فارغ وقت میں لائبریری بیٹھنا ہے، گھر آنا ہے، پھر دوبارہ پڑھائی کو دیکھنا ہے۔ ایک مقصد زندگی ہونا چاہیے آپ کا، ٹھیک ہے، جو اس کے بعد اپنی پڑھائی میں ترقی کریں، ایکسل کریں اور ٹاپ پہ جائیں، ٹھیک ہے۔ جو سائنسدان ہیں، سائنس پڑھنے والے ہیں، وہ سائنس پڑھیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے جب یہ ڈاکٹر سلام کو نوبل پرائز ملا تھا تو اسکالرشپ اور شروع کیا تھا، اور ایک تحریک کی تھی کہ اور ایوارڈ دینے شروع کیے تھے، اور کہا تھا کہ جو نئی صدی آئے جماعت احمدیہ کی، اس میں 100 نوبل لوریٹ ہونے چاہیے، نوبل پرائز ونر ہونے چاہیے جماعت احمدیہ میں۔ ہمیں تو اب تو ایک ڈاکٹر سلام کے علاوہ کوئی پیدا نہیں ہوا، ٹھیک۔ گو ہم یونیورسٹیوں میں ٹاپ بھی کر لیتے ہیں، لیکن آگے پھر مقاصد ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جب انسان کی زندگی ڈسپلن ہو تو پھر ہی انسان کر سکتا ہے وہ ٹارگیٹ اچیو جو اس کا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ لوگ
جو ڈسپلن تھے, جنہوں نے بڑے بڑے ٹارگیٹ حاصل کیے, ان کی زندگی کا جائزہ لیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی ڈسپلن کی. ڈاکٹر اسلام کی زندگی کے بارے میں ہماری جماعت کے لٹریچر میں بہت کچھ ہے, وہ بھی پڑھیں. کس طرح وہ باقاعدہ اٹھنے والے, کس طرح باقاعدہ نمازوں کو پڑھنے والے, پھر اپنی پڑھائی کے اوپر وقت دینے والے, اور ایک انہوں نے ریگولیٹ کر لی تھی اپنی زندگی. تو یہ چیزیں آپ ہوش و حواس رکھنے والے ہیں, کوئی بچے تو ہیں نہیں. اس طرح خود بنائیں ایک چارٹ زندگی کا. صبح اٹھنا ہے, یہ کام میں نے کرنے ہیں, اور شام کو جائزہ لیں کہ آیا یہ کام آپ نے کیے کہ نہیں کیے. اگر نہیں کیے تو اگلے دن عہد کریں کہ میں نے ان کو ٹھیک کرنا ہے, اگلے دن مزید امپرومنٹ کریں. آہستہ آہستہ اس طرح آپ لوگ اپنی زندگی ڈسپلن کر لیں گے اور ریگولیٹ کر لیں گے. اس سے آپ لوگوں کی عبادتوں کا جو فرض ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا, اور جو اپنی دنیاوی مقاصد کے فرض ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے, اور ایک اچھے انسان بھی آپ بن جائیں گے. اپنے حق بھی ادا کرنے والے ہوں گے, اور لوگوں کے حق بھی ادا کرنے والے ہوں گے, اور اللہ کا حق بھی ادا کرنے والے ہوں گے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. ٹھیک, السلام علیکم. السلام علیکم پیارے آقا. حق سار کا نام محمد یوسف ہے. حق سار رہنمائی چاہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کابل کے متعلق پیشگوئی فرمائی تھی, جس پر پیارے آقا نے کل روشنی بھی ڈالی ہے, اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا سرزمین کابل کو کبھی امن نصیب ہوگا اور کیسے؟ سرزمین کابل میں امن ہوگا اس وقت جب یہ لوگ خدا تعالیٰ کی رجوع کریں گے اور خدا تعالیٰ کے فرستادے کی بات کو سنیں گے. ٹھیک ہے, اور جو انہوں نے ظلم کیے ہیں اس کا مداوع کریں گے, اور اس کا مداوع یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جس امام کو بھیجا ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس غلام کو بھیجا ہے کہ دین کو نئے سرے سے کی اشاعت کرے اور دنیا میں پھیلائے, اس کو مانیں گے تو پھر امن دنیا میں قائم ہوگا. اور یہی شرط کابل کے لیے ہے, نہیں تو اسی طرح لڑائیاں اور فساد اور جھگڑے ہوتے رہیں گے. اور یہ عمومی طور پر مسلم امہ کا بھی یہی دیکھ لیں, یہی حال ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانیں, اللہ تعالیٰ کی بات کو صرف نہ مانیں نہیں بلکہ اس کی سخت مخالفت بھی کریں, نفی بھی کریں, اور اپنا دین, اپنی مرضی کا دین پھیلانے کی کوشش کریں. کہیں بلاسفیمی لا کو کہہ دیں کہ یہ ہوتا ہے, کہیں وہ اپوسٹسی لا کا قائم کر دیتے ہیں قانون, کہیں اپنی مرضی سے کچھ اور کر دیتے ہیں. کہتے یہ ہیں کہ ہم ظلم نہیں کریں گے. قرآن شریف میں تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ایک مومن کی جان, ایک کلمہ گو کی جان لینا بغیر جو ہے وہ تمہیں جہنم میں لے کے جائے گی. یہ کلمہ گو کی مارتے چلے جا رہے ہیں. اب یہاں جو ہوا انقلاب جس کو کہتے ہیں یہ کہ ہم نے فتح مکہ کا جیسا انقلاب پیدا کر دیا, یہاں کون سے کافر تھے, وہ تو مسلمان ہیں جن پہ قبضہ کیا تم لوگوں نے. فتح مکہ کہاں سے ہو گئی؟ اور اس کے بعد ظلم کرتے ہوئے گولیوں کا نشانہ ہی بنا رہے ہیں. گو میڈیا اس کی پوری طرح خبریں نہیں دے رہا, لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو بھی مخالفت کرتا ہے اس کو مار دیتے ہیں. تو اس طرح تو پھر امن قائم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے حکموں کو تو ماننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانیں گے تو امن ہوگا. اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی مخالفت کو بند کریں گے تو امن قائم ہوگا. اور ہمارا کام یہی ہے کہ اس پیغام کو پہنچاتے رہنا, اور کوشش اور دعا بھی کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان لوگوں کو عقل آ جائے اور یہ ماننے والے ہوں, یہ کم از کم اپنے رویوں کو ٹھیک کرنے والے ہوں, ظلموں کو ختم کرنے والے ہوں. پھر بھی امن کی کوئی گنجائش ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے, معاف کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, حضور میرا نام عطاء الوکیل احمد ہے, اور میرا تعلق مجلس برلن نارڈورڈ سے ہے. پڑھائی کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں؟ حضور میں پڑھائی کرتا ہوں, میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں امیونالوجی میں. امیونالوجی میں
جی اچھا، پھر آج کل جو وائرس پھیلا ہوا ہے اس کا امیون سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا بنایا آپ نے؟ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں. ضرور کوشش جاری ہے ہماری لیب میں. ہم کرونا کی ویکسین پہ بھی کام کر رہے ہیں، جس میں ہم ایسی ویکسین بنانا کوشش کر رہے ہیں جو پہلی ویکسین سے بہتر ہے. اچھا چلیں، لوگ کہیں گے ہمیں لوٹنے کا ایک اور سامان کر دیا. چلو اور اصول میرا سوال یہ تھا کہ ایک ایم ڈی ریسرچر کا کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے؟ مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے تم تحقیق کرو، ہیں، اور تحقیق کو اللہ تعالیٰ نے راستے کھولے ہوئے ہیں. یہی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک تو یہ ہے کہ ریسرچ کے لیے محنت، ٹھیک ہے، محنت. اس باقی غیر احمدی غیر مسلمان ریسرچر بھی ریسرچ کرتے ہیں اور ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، غور کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کا ایک خانہ خالی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگتے. ایک احمدی ریسرچر جو ہے اسی طرح سوچے جس طرح ایک عام سائنٹسٹ سوچتا ہے، ایک ریسرچر سوچتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہوئے جہاں اس کی عبادت کرے وہاں اپنے کام کے لیے اس سے مدد بھی مانگے. جو یہ مدد مانگے کہ جو بھی ریسرچ میں کر رہا ہوں اس کو اتنا فائدہ مند بنا دے جو انسانیت کے لیے فائدہ ہو اور دنیا کو اس سے فائدہ پہنچے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید جس سے قائم ہو. ڈاکٹر اسلام نے جو ریسرچ کی تو اس کا نقطہ جو تھا، ایک مرکزی نقطہ، وہ کیا تھا؟ وہ توحید کو ثابت کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے توحید کو ثابت کیا اس سے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ گائیڈ لائن ہمارے سامنے ہیں، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہی ہر احمدی ریسرچر کے لیے ایک بڑا واضح لائحہ عمل ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو السلام علیکم. آگے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر حضور. وعلیکم السلام. میرا نام تنزیل احمد خان ہے اور میں لاسٹ ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا کمال، لاسٹ ایئر میڈیکل اسکول ہو، بڑی جوانی میں ڈاکٹر بن رہے ہو. ابھی تو آدھی داڑھی آئی ہے، آدھی رہی نہیں. وہ ہمارے خاندان کے اندر تھوڑی آتی ہے. اچھا، میں سمجھا آدھے ڈاکٹر بنے اس لیے آدھی داڑھی رکھی ہے. چلو حضور میں وقف نو کی بابار کے طریق میں بھی ہوں. اچھا، ماشاء اللہ، درخواست ہے کہ ماشاء میں اللہ. وقف کو آسن رنگ میں پورا کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ. کرنا بھی وقف ہے، صرف باتیں کرنی ہیں. انشاءاللہ جو بھی آپ فرمائیں گے. میڈیسن کر کے، ہاؤس جاب کر کے، ایکسپیرینس لے کے کوئی اسپیشلائز کرنے کا بھی ارادہ ہے کسی چیز میں؟ حضور آپ نے پچھلی ملاقات کے اندر کہا تھا کہ میں ریسرچ کے اندر رہوں، لیکن اگر آپ اچھا ریسرچ میں، اچھا اگر ریسرچ والا دماغ ہے تو بڑی اچھی بات ہے، پھر ریسرچ کریں. کس چیز کی ریسرچ کا شوق ہے؟ میں اس وقت نیورولوجی کے اندر ایک ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں جو برین ایکٹیویٹی کو تو دیکھتا ہے کہ وہ دن کے تو اوپر میڈیسن کام کرنے کے بعد پھر آگے پی ایچ ڈی بھی کرنی ہے، ڈاکٹریٹ ریسرچ وغیرہ بھی کرنی ہے؟ جس طرح آپ فرمائیں گے. نہیں، آپ نے کیا فرمایا سوچا ہے؟ میں نے تو فرمانا کیا ہے، آپ فرمائیں کہ آپ نے کیا سوچا ہے. میں نے یہی سوچا تھا کہ آپ کو انشاءاللہ خط لکھوں گا اور پھر آپ سے پوچھوں گا کہ آگے کیا کرنی ہے. رہنمائی مانگنی تھی میں نے. چلو ٹھیک ہے. اچھا چلو آپ پوچھتے کیا ہو؟ پیارے آقا نے جلسہ یوکے کے اختتامی خطاب میں مریضوں کے حقوق کے بارے میں بات کی تھی، تو میرا سوال یہ ہے کہ مریضوں کے حقوق کس طرح ایک احمدی ڈاکٹر ادا کر سکتا ہے، اور ایک احمدی ڈاکٹر اور غیر احمدی ڈاکٹر میں کیا فرق ہونا چاہیے؟ دیکھو جی، غیر احمدی ڈاکٹر کو بھی خدمت کرنی چاہیے، مریض کو مریض سمجھنا چاہیے، اور احمدی ڈاکٹر کو بھی مریض کو مریض سمجھنا چاہیے. بحیثیت ڈاکٹر تو کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک احمدی مسلمان کا ڈاکٹر کا یہ فرض ہے کہ اپنے مریض کے علاج کرتے ہوئے مکمل انحصار اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھے. اس پہ میں نے ایک پہلے کچھ عرصہ ہوا، کافی سال ہو گئے میرا خیال ہے، ایک خطبہ بھی دیا تھا. اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ احمدی ڈاکٹروں کو اپنے پرسکرپشن جب لکھتے ہیں، نسخہ لکھتے ہیں، اس میں ہو و شافی لکھنا چاہیے کہ شفاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیشہ یہ علاج کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شافی ہے
اور اللہ تعالیٰ کے شافی ہونے کی وجہ سے ہی میں اس کے حکم سے اس مریض کا علاج کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی شفا جو ہے وہ طلب کر رہا ہوں۔ میری دوائیوں میں اللہ تعالیٰ اثر رکھ دے، میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ شفا رکھ دے۔ اور پھر اس کے بعد جو پرانے بزرگ ہمارے ڈاکٹر ہوتے تھے وہ پھر مریضوں کے لیے دعائیں بھی کیا کرتے تھے کہ جو جن مریضوں کو میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ تو ایک احمدی ڈاکٹر میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ جہاں وہ علاج کرتا ہے مریض کا وہاں مکمل انحصار اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھے، نہ کہ اپنے پروفیشن پہ، ہیں۔ لیکن جو علم اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کرے، اور سجدوں میں اس کے لیے دعا بھی کرے اپنے مریضوں کے لیے۔ دوسرے، اچھے اخلاق ڈاکٹر کے ہونے چاہیے۔ جیسا بڑا مرضی مریض ہو، بڑا تنگ کرنے والا ہو، بار بار آ کے ڈاکٹر کو برا بھلا کہنے والا ہو، تب بھی جس طرح اس وقت آپ مسکرا رہے ہیں نا میرے سامنے، اسی طرح مسکراتے ہوئے اس کو ملیں اور دیکھیں اور ٹریٹ کریں، ٹھیک ہے؟ تو مریض کی آدھی بیماری جو ہے ڈاکٹر کی مسکراہٹ دیکھ کے دور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر غور سے اور توجہ سے سنیں اور اس کا علاج کریں۔ ایک بیماری یہ ڈاکٹروں کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بس میں نے جو کہہ دیا یہ حرف آخر ہے اور میں مزید نہیں دیکھوں گا، اور مریض کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، اور اپنی مرضی سے جلدی، جو اگر سرجن ہے تو چھری چلانے کی تیزی کرتا ہے، کہیں میں کاٹوں، اگر وہ سرجن نہیں ہے، ڈاکٹر ہے، جی پی ہے، تو وہ کہتا ہے بس میں نے دوائیاں دے دیں اسی پہ کھاؤ، اگر سرجری کی ضرورت بھی ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ پھر یہ کہ غور سے دیکھتے نہیں۔ تو اس کے لیے بھی دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بھی توفیق دے اور میری عقل کو اتنا بڑھائے کہ میں مریض کی صحیح تشخیص بھی کر سکوں، اور جو تشخیص ہو اس میں شفا بھی رکھ دے پھر اللہ تعالیٰ۔ تو خوش اخلاقی جو ہے وہ آدھے مرض کو دور کر دیتی ہے، اس لیے احمدی ڈاکٹر کو ہمیشہ خوش اخلاق رہنا چاہیے مریض کے ساتھ۔ بس ان دو باتوں کو اختیار کر لیں تو آپ کامیاب ڈاکٹر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ حضور۔ اللہ پیارے حضور، میرا نام سید شہزاد احمد ہے اور میں کلینکل فارمیسی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ، اچھا ہاں فرماؤ۔ جی، میرا سوال ہے کہ وہ کون سی معاشری بیماری ہے جس سے ہم خدام کو خصوصی طور پر بچنا چاہیے؟ کون سی بیماری ہے؟ جی، معاشرتی معاشری بیماری ہیں؟ جی، معاشری بیماری۔ معاشرے کی بیماری کون سی ایسی ہے جسے خدام کو بچنا چاہیے؟ جی، اس کا دوائیوں میں علاج تو بہرحال نہیں ہے، فارمیسی تو وہاں فیل ہو جائے گی آپ کی، ہیں؟ تو بے شک وہ فارمیسی جائے گا بھی تو آپ علاج نہیں کر سکتے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے نا، ان اللغو مورزون، کہ جو لغویات ہیں ان سے پرہیز کرو، ان سے اعراض کرو، ان سے بچ کے رہو۔ وہ دیکھیں کہ معاشرے میں کہ لغویات کون کون سی ہیں۔ یہاں تو ہر طرف لغویات بکھری پڑی ہیں، دائیں دیکھو وہاں بھی لغو چیز ہے، بائیں دیکھو وہاں بھی لغو چیز ہے، سامنے جا رہے ہو تو وہاں بھی لغوی ہے۔ اچھائیاں بھی ہیں معاشرے میں، لیکن برائیاں زیادہ ترقی کر رہی ہیں آزادی کے نام پہ، ٹھیک ہے؟ آزادی کے نام پہ برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور غلط قسم کی آزادی کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اس لیے ایک احمدی نوجوان کو جو حقیقی مسلمان ہونا چاہیے اس کو ان چیزوں سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتے ہوئے لغویات سے پرہیز کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ میرے گھر میں اگر ٹی وی لگایا ہے تو ان میں ایسا پروگرام نہ دیکھوں جس سے اخلاق پہ برا اثر پڑتا ہو۔ باہر جا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نظریں نیچی رکھو یا آنکھیں ذرا نیم باؤ کر کے دیکھو تاکہ برائیوں پہ نظر نہ پڑے۔ پھر جو اچھی چیز ہے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرو، تلاش کرو کہ اس معاشرے میں اچھائیاں کیا ہیں، ان کو میں نے دیکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ اس پورے معاشرے سے، ملکوں سے ہی نفرت ہم نے کرنی ہے، اچھائیاں بھی ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے۔ بڑے بڑے یہاں بھی شریف لوگ ہیں جو مذہب پہ عمل نہیں کرتے لیکن کم از کم اخلاق ان کے اچھے ہیں،
اگر وہ مذہب پہ عمل کرنے لگ جائیں تو مکمل انسان بن جاتے ہیں وہ. اگر ایک احمدی مسلمان ہے اپنے کہنے کو تو میں مذہب پہ عمل کرنے والا ہے اور 5 نمازیں بھی ٹکرے مار کے پڑھ لے گا, لیکن اخلاق اس کے اچھے نہیں ہیں تو وہ اچھا مسلمان احمدی نہیں ہے. تو یہ چیز اصل چیز یہی ہے کہ یہ احساس پیدا ہو کہ ہم نے لغویات سے بچنا ہے. وہ لغویات چاہے ہمارے باہر سڑکوں پہ پھرتی ہوئی ہمیں نظر آئیں, یا ہمارے ٹی وی پروگراموں پہ نظر آئے, یا ہمارے انٹرنیٹ پہ نظر آئے, یا ہمیں سوشل میڈیا میں نظر آئے, یا کہیں بھی نظر آتی ہو, تو اس سے ہم نے بچنا ہے. جب اس سے بچیں گے تو آپ ایک اچھے خادم اور ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے انسان بن سکیں گے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ. پیارے حضور. وعلیکم السلام. خاک سار کا نام صہیب احمد ہے. خاک سار بھی وقف نو کی تحریک میں شامل ہے. ماشاءاللہ. اور خاک سار کا سوال یہ ہے کہ جرمنی میں کچھ ماہ میں پولیٹیکل الیکشنز ہیں جس کی وجہ سے ایک بڑا پولیٹیکل چینج آئے گا, کیونکہ اس وقت کی چانسلر پھر سے منتخب پھر وہ ریٹائر ہو رہی ہے, اس لیے وہ دوبارہ نہیں آئے گی ہیں. جی حضور. تو اس کی پارٹی اگر جیت جائے گی تو پالیسی تو وہی رہے گی. اچھا سوال کرو. حضور سوال یہی تھا کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر اس کی پارٹی جیت جائے گی تو پالیسی تو وہی ہوتی ہے پارٹی کی. تقریباً تھوڑی بہت باتیں ہوتی ہیں جو چانسلر اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے ہیں. اگر دوسری پارٹی آئے گی تو ان کی بھی پالیسیز سمئی ہوئی ہیں, سوائے جو اینٹی اسلام پارٹیاں ہیں یا فار رائٹ کی پارٹیاں ہیں, جو رائٹسٹ ہیں, اگر وہ آتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن میرا خیال میں جرمنی میں بے شک مسلمانوں کے خلاف ایک چیز یا غیر ملکیوں کے خلاف ایک ایسا جذبات پائے جاتے ہیں, احساس پائے جاتے ہیں, خیالات پائے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو فار رائٹ پارٹیاں ہیں وہ نہیں جیتیں گی, میرا خیال یہی ہے, اور سموئی ہوئی پارٹیاں ہی جیتیں گی. اب یہ کہتے ہیں اوور ویلمنگ میجورٹی کوئی ایک پارٹی لے جائے اور اپنی حکومت بنا لے, اللہ بہتر جانتا ہے, کیونکہ میں زیادہ پولیٹکس جرمنی کی پڑھی نہیں. اور یا پھر 2 پارٹیاں ایسی جو قریب جن کا مینیفیسٹو قریب خیالات رکھتے ہیں, ان کے وہ آپس میں جوائنٹ ایک حکومت بنا لیں. لیکن بہرحال میرا خیال یہی ہے چاہے تھوڑی میجورٹی سے جیتے, جو بھی پارٹی آئے گی حکومت بنا ہی لے گی اپنی, جہاں تک بظاہر نظر آ رہا ہے اس وقت. لیکن جو شدت پسند لوگ ہیں جو غیر ملکیوں کے مخالف ہیں یا مسلمانوں کے مخالف ہیں, ان کی حکومت بننے کے بظاہر امکان کوئی نہیں. ہاں ہو سکتا ہے بعض صوبوں میں تھوڑی بہت ان کی اتنی سے ہو جائے کہ جس کا اثر قائم ہو سکے, لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ جان بخشی ہو جائے گی آپ لوگوں کی. لیکن بشرطے کہ آپ لوگ بھی اپنا کردار ادا کریں اور مسلمان ہونے کا جو حق ہے وہ ادا کریں, ایک احمدی مسلمان ہونے کا, اور دنیا کو بتائیں, ملک کو بتائیں کہ اصل اسلام کی تعلیم کیا ہے. آہستہ آہستہ جو بھی شبہات ہیں, ریزرویشن ہیں, تحفظات ہیں ان کے دماغوں میں, ان کو دور کریں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. My name is Marvin Hirsch, and my question is, how can I best combine work, studies, and having children who are waqf in the best way? Your study and your family, right? How can you discharge the duties, your domestic duty and your study, right? Yeah. Yes. It is raining and you are not wearing any raincoat or anything. No, not right now. Okay. Acha. Don't you feel cold here? It's okay. Okay. The thing is that are you married? Yes. So, what are you doing? What is your study? Are you doing masters? I'm studying biopharmaceutical science. Pharmaceutical science.
So allocate your time to your studies. At least you spend 6-7 hours in the university. Sometime it is less time. So you should give due time to your studies, because this is also your main purpose. And at the same time, make your wife realize that, the domestic affairs should run amicably with the consent of both partners, both sides, husband and wife, right? So you make your wife realize that since you are involved in studies, and that is also going to be very much beneficial for your family as well as the Jamaat and the nation at large. So you will spend some time on more time on studies to complete your studies. And those matters which are domestic matters, they should be tackled by your wife mostly. So in this way, and at the weekend, you give one day to your family, one full day, so that they can also enjoy your company. So this is how you can divide. At least one day in a week you should give to your family, and the other 5-6 days to your studies. But make your wife understand, make her realize that this is the problem, and it is going to be beneficial in future for both of you and for your family as well. Right? Okay? السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا نام سمر احمد الکرشن محمود ہے اور میں بھی وقف 9 میں ہوں. پیارے حضور, میرا سوال یہ ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے اسلامک بینکنگ کی فیلڈ کے اندر, اور اس میں کافی شاخیں ہیں, تو اس میں مجھے کہاں پہ ریسرچ کرنا چاہیے؟ ابھی تک تو جو اسلامی بینکنگ ہے اس کا کوئی صحیح کانسیپٹ ہے ہی نہیں. اس کو کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ جو انٹرسٹ ہے اس کو آپ پروفٹ لاس کا نام دے دیتے ہیں, کبھی کچھ اور نام دے دیتے ہیں. تو حقیقت میں جو اسلامک بینکنگ ہے اس میں تو یہ ہے کہ سوللی ڈپینڈ کریں اپنے اس کے کاروبار پر, لون دیں, اور لون جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو بینک کا انویسٹمنٹ کرتے ہیں اگر تو پھر پروفٹ پہ لگائیں. اگر پروفٹ ہوتا ہے تو اچھی بات ہے, نہیں تو پھر اس کو صرف اپنے کسٹمر کو خوش کرنے کے لیے پروفٹ لاس کا نام دے کے 7%, 8%, 5%, 6% پروفٹ دے کے اس کو ایکچولی وہ انٹرسٹ ہی ہوتا ہے وہ نہ دیں. تو اس پہ ریسرچ کریں. اگر آپ کے پاس کوئی ریسرچ آئے تو مجھے بھی دلچسپی ہے, اس سے مجھے بھیج دیں, تو میں دیکھوں گا کہ کہاں تک آپ لوگ کام ہیں. ابھی تک تو جو میں نے لوگوں کی ریسرچ پڑھی ہے اور دیکھا ہے وہ مجھے سب چکر ہی لگا ہے, اس میں کوئی حقیقت کوئی نہیں ہے. چلیے صحیح ہے, انشاءاللہ اس بارے ریسرچ کریں گے. ہاں کرو تو مجھے بھی بتا دینا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب آپ کہاں سے آئے ہیں؟ السلام علیکم حضور. خاکسار کا نام غالب ناصر ہے اور میں جماعت ایزالون سے تعلق. آپ تو پہلے ہی دبلے پتلے ہیں, بارش میں گھل نہ جائیں کہیں. نہیں اچھا نہیں انشاءاللہ. اچھا حضور میرا سوال یہ ہے کہ شادی پڑھائی کے دوران کرنی چاہیے یا اس کے بعد؟ اگر تو بیوی لڑکی اس بات پہ تیار ہو کہ پڑھائی کے دوران شادی اگر ہو جائے تو وہ اپنے سسرال میں رہ سکتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے
کہ پڑھائی کے دوران شادی کریں گے تو آپ علیحدہ گھر لینا افورڈ نہیں کر سکتے، نہ گھر چلانا افورڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر تو لڑکی اس بات پہ تیار ہو جاتی ہے کہ وہ سسرال میں رہ لے گی 2 4 5 سال جتنی دیر پڑھائی ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے، کر لیں، بڑی اگر خواہش ہے اور اچھا رشتہ ملتا ہے تو. لیکن اگر نہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ اپنی پڑھائی اور پھر اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں کہ آیا پڑھائی کی طرف توجہ بھی دیں گے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہ ہو کہ شادی ہونے کے بعد بیوی کی طرف توجہ ہو جائے اور پڑھائی کی طرف توجہ ختم ہو جائے. پھر وہ جو آئے تھے ابھی جرمن صاحب، ان کی طرح مجھ سے پوچھنے لگ جائیں کہ فیملی کو کتنا وقت دوں اور پڑھائی کو کتنا وقت دوں، ہیں؟ تو پھر انصاف کرنا پڑے گا دونوں طرف سے، ٹھیک ہے؟ اس لیے جامعہ کے جو لڑکے ہیں ان کو میں کہتا ہوں 5 سال تک تمہیں اجازت نہیں میں دوں گا شادی کی. جب 5ویں سال میں جاؤ گے 1 سال باقی رہ جائے گا نا پڑھائی ختم کرنے کا، پھر میں شادی کی اجازت دے دیتا ہوں عموماً، سوائے اللہ ماشاء اللہ یہ کوئی ایکسیپشن کیس ہو تو اور بات ہے. اس ایکسیپشنل کیسز کے علاوہ میں یہی کہتا ہوں کہ پڑھائی ختم کر لو، یا کم از کم پڑھائی ختم کرنے کے قریب پہنچ جاؤ پھر کرو. اور عموماً میں نے دیکھا ہے جو پڑھائی کرتے ہوئے بعض دفعہ شادیاں ہو بھی جاتی ہیں، پھر سسرالوں میں جا کے تو مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. تو یہ اپنے حالات دیکھ کے ہر کوئی انڈیویجول فیصلہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ایسا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ قانون نہیں بنایا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ جی جزاک اللہ. آپ ایسے پڑھائی کر رہے ہو؟ جی حضور. کیا کر رہے ہو؟ میکینیکل انجینئرنگ. میرا خیال ہے پڑھائی مکمل کر لو پھر شادی کرنا، شادی کی، ٹھیک ہے؟ چلو. السلام علیکم پیارے آقا. وعلیکم السلام مولوی صاحب. میرا نام ہے دانیال اظہر طارق اور میں مجلس گروسلاؤ سے ہوں. سوال میرا یہ ہے، کرتے کیا ہیں مولوی صاحب؟ حضور میں ریلیجن سائنس پڑھ رہا ہوں. ریلیجن سائنس پڑھ رہے ہو؟ اچھا ماشاء اللہ. اچھا فرماؤ کیا کہتے ہو؟ سوال میرا یہ ہے کہ بعض اوقات یونیورسٹی اور جماعتی کام خدمت کٹے آ جاتے ہیں اور یونیورسٹی کے ہوم ورک کی ڈیڈ لائنس قریب ہوتی ہیں اور جماعتی کام کے لیے اس طرح ٹائم نہیں نکل سکتا. اس ریٹویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت جو آپ کے افسر ہے جو انچارج ہے جماعتی، اس کو کہہ دیں کہ یہ میری اسائنمنٹ آ گئی ہے اور میں نے یہ میرا ٹائم ہے، اس کے ود ٹائم لمٹ میں نے اس کو جمع بھی کرانا ہے، میں مصروف ہوں، اس لیے مجھے فی الحال اس کام سے چھٹی دے دیں، یا یہ کام تھوڑے عرصے کے لیے کسی اور کے سپرد کر دیں، یا کسی کو میرے ساتھ مقرر کر دیں جو مدد کر دے اور وہ جماعتی کام کر لے، اور آپ اپنی جو یونیورسٹی کی اسائنمنٹ ہے اس کو مکمل کریں، اس کو پہلے مکمل کریں. یونیورسٹی پڑھ لیں گے، یونیورسٹی کی ڈگری لے لیں گے، کچھ بن جائیں گے، اس کے بعد جب آپ جماعت کی خدمت کے لیے آئیں گے تو زیادہ بہتر طور پہ خدمت کر سکیں گے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی جو اسائنمنٹوں میں فیل ہوتے رہیں اور وقت بھی ضائع کرتے رہیں، اور اس کے بعد جماعت کو الزام دے کے کہتے رہیں نہیں جماعت کی خدمت کر رہا تھا تو میں نے یہ دیکھو یہ کر دیا ہو گیا. جماعت کی خدمت اتنی کریں جتنی آپ کی وقت دے سکتے ہیں. اگر وقت نہیں دے سکتے، پڑھائی پہلی پریفرنس اس کو مکمل کریں، لیکن دل میں یہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ میری نیت نیک ہے، جب میں پڑھائی مکمل کر لوں گا تو جماعت کے لیے جو بھی میرے سے میکسیمم وقت ہو سکے گا میں دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالے گا، لیکن بد نیت ہی نہیں ہونی چاہیے. انما الاعمال بالنیات، ٹھیک؟ ریلیجس اسٹڈی پڑھ رہے ہو نا، تو نیتوں کا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دے دے گا، چاہے جماعتی کام نہیں بھی آپ کر رہے، تب بھی آپ کی پڑھائی کا ہی ثواب جماعتی کام کے برابر ہو جائے گا، ٹھیک؟ جی جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم. پیارے حضور، میرا نام ارادش اویس احمد خالد ہے، مجلس نوید سے. میں ٹیچر بن رہا ہوں اور الحمدللہ وقف نو میں بھی ہوں. اچھا. ہاں جی ماشاء اللہ. اسلام ٹیچر آپ نے فرمایا تھا کہ میں اسلامیات پر ہوں. اچھا. تو سوال میرا یہ تھا حضور کہ اگر انشاءاللہ آپ کو دوبارہ موقع ملے ربوہ واپس جانے کا، تو وہ کون سی جگہ ہوگی جہاں پہ آپ سب سے پہلے جانا پسند فرمائیں گے؟ تو مجھے موقع پیدا کروا دو، پھر میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا اور خود ہی دیکھ لینا جا کے. آئیں حضور ہماری آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تو آپ کو موقع ملے. ظاہر ہے کہ پہلے انسان جب روا جاتا ہے تو جو بزرگ ہیں جو جن کو ہم چھوڑ کے آئے اور جو وہاں
رہے جنہوں نے ربا بات کیا ان کی یادیں ہی ربا سے پہنچتے ہیں. تو عموماً پھر یہی ہوتا ہے کہ پہلے انسان جاتا ہے تو ان بزرگوں کے مزاروں پر ان کی قبروں پہ حاضری دے کے دعا کرتا ہے ان کے لیے, اور پھر پورے شہر کے لیے دعا کرتا ہے, اور پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے. تو ربا جا کے تو جس طرح ہم قادیان جاتے ہیں تو حضرت مسیح علیہ السلام کے مزار پہ جاتے ہیں پہلے جاتے ہی, کوشش یہی ہوتی ہے. اگر مکہ مدینہ جائیں تو ہم سب سے پہلے وہیں جاتے ہیں روضہ مبارک پہ. تو یہاں بھی بزرگ جہاں دفن ہے ان کو جاتے ہیں جنہوں نے ربا کو آباد کیا اور ربا کو سینچا, ربا کو بنایا, تو ان کی یادیں وابستہ ہیں. تو پرانے بزرگوں کی یادیں تازہ کرنے کے لیے اور ان کی دعا کرنے کے لیے عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ وہاں جایا جائے. ٹھیک ہے, باقی حالات کیا ہوں گے اس وقت جب ہوں گے دیکھ لیں گے, اور اگر موقع ملے تو ساتھ آ جانا میرے. چلیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت امین المؤمنین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام لبید احمد سولنگی ہے. میرا تعلق مجلس شلوشتن کے ساتھ ہے اور میں میکینیکل انجینئرنگ پڑھ رہا ہوں یونیورسٹی میں. کمال کر دیا. جزاک اللہ. حضور میرا سوال یہ ہے کہ اگر خواب میں کوئی خلیفہ نظر آئیں تو کیا اس سے یہ تعبیر کی جا سکتی ہے کہ یہ سچی خواب ہے؟ یہ تو پتہ نہیں سچی خواب ہے کہ غلط ہے, آدمی سوچ کے بھی ہو جاتا ہے, لیکن ناموں کی تعبیر ہوتی ہے کہ نام خلفاء جو ہیں ان کے نام بھی اچھے ہیں اور نیک خواب ہے اور نیکی کی بات کر رہے ہیں, تو وہ سچی خواب ہوگی. اور اس کا اگر یہ تو سیاق و سباق سے پتہ لگتا ہے آگے پیچھے جو خواب کے ہے وہ کیا ہے, کس طرح کی ہے. مختلف خوابوں کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں, صرف ایک چیز کو دیکھ لینا تو بات نہیں ہے. بعض خوابیں ہوتی ہیں ناموں کے حساب سے بھی ان کی تعبیر ہو جاتی ہے. بعض جو حالات اس وقت پیش آ رہے ہوتے ہیں خواب میں نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کے حساب سے ہوتی ہے ہیں. تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے. اب کوئی کہتے ہیں مجھے فلاں خلیفہ نظر آیا, اس نے کہا کہ فلاں جائز بات جو ہے وہ تم نمازیں پڑھنی چھوڑ دو ہیں, تو وہ تو جائز نہیں ہے. وہ ایک لطیفہ ہے, ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے, ان کا ایک بیٹا تھا, اکلوتا بیٹا, بڑھاپے میں پیدا ہوا. ٹھیک, اس نے نمازیں پڑھنے میں بڑا سست تھا, جس طرح اکثر خدام اب بھی یہاں ہوئی ہیں تمہارے پاس ہیں. تو وہ کہتا اپنے ابا کو, بڑے امیر آدمی تھے, وہ بڑے لینڈ لارڈ تھے اور ایم ڈی ہوئے, بہت بڑی سیاسی پارٹی کے خاندان کے تھے. خیر ربا میں تعلیم دلوانے کے لیے اپنے بیٹے کو لے آئے, اور بیوی ان کی فوت ہو گئی تھیں, بیٹا ان کے ساتھ رہتا تھا, بڑھاپے کی اولاد تھی. ایک دن بیٹا اٹھ کے کہتا ہے کہ ابا جی, پنجابی میں کہتا ہے, پنجابی بولتے تھے سرگودے کے علاقے کے تھے, کہ خلیفہ ثانی رات کو خواب چ آئے نے, انہوں نے کہا پتر تو نمازاں نہ پڑھیا کر ہیں, کہ بیٹے خلیفہ ثانی مجھے خواب میں آیا, انہوں نے کہا بچے تو نمازیں نہ پڑھا کرو. تو وہ بزرگ بڑے ہوشیار تھے, انہوں نے کہا بیٹا پہلے دروازے کی طرف پلنگ ان کا تھا اور اس سے آگے دیوار کی طرف ان کے بیٹے کا ہوتا تھا. تو کہتے بیٹا کہ وہ جو میری منجی ٹپ کے تیرے کو آئے, میرے کان چ کیوں نہ کہہ گئے, میرا پلنگ ٹاپا انہوں نے, تمہارے پاس گئے کہنے کے لیے کہ نمازیں نہ پڑھا کرو, تو میں دروازے کے قریب تھا, میرے کان میں کہہ جاتا ہے کہ نمازیں نہ پڑھا کرو. تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ خواب بنائی ہوئی ہے یا واقعی حقیقی خواب ہے. اور اگر بندہ بعض دفعہ سوچتا ہے بعض باتیں, ان خیالات میں بعض ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. جہاں تک کسی خلیفہ کے آنے کا تعلق ہے, اگر وہ نیکی کی باتیں بتا رہا ہے تو خواب جائز ہے, ٹھیک ہے, اچھی ہے, سچی ہے. اگر اس کی طرف غلط بات منسوب کر رہے ہو تو وہ خواب غلط ہے. یہ تو انسانی سوچ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, چلو وقت ختم ہونے والا, ایک سوال کرنا ہے تو کر لو.
السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. خاک صاحب کا نام محمد فاتح عمیر زاہد ہے اور خاک صاحب ماسٹرز کر رہے ہیں انڈسٹریل انجینئرنگ میں. حضور میرا سوال تھا کہ آج کل انسان اپنے بہت سارے فیصلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر انحصار کرتے ہوئے کرتا ہے. یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ اخلاقی کردار کو مد نظر نہیں رکھتی, تو کیا انسان کو کس حد تک اس کے اوپر انحصار کرنا چاہیے؟ جہاں یہ تو آپ نے دیکھنا ہے, آپ دیندار آدمی ہیں, کہ جہاں دین کی تعلیم سے پرے ہٹ رہے ہیں, جہاں اخلاقی اقدار سے پرے ہٹ رہے ہیں. اسلامی اخلاق کیا ہیں؟ اسلامی اخلاق تو قرآن کریم میں بیان ہو گئے سارے, یا حدیث میں سنت سے ثابت ہو گئے سارے. اگر ان سے پرے ہٹ کے جا رہی ہے کوئی چیز تو وہ غلط ہے, اس میں وہاں آپ رک جائیں. قرآن کریم میں بھی لکھا ہے انسان سائنس میں ریسرچ کرتا ہے, ترقی کرتا ہے. انسان ترقی کر لے گا, اس حد تک ترقی کر لے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی مخلوق ہے اس میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. اور وہ کلوننگ جو ہے اس کا ایک نتیجہ ہے. اب کلوننگ ایک سائنس ہے, اس کا نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے دماغ بھی میں کھولتا ہوں, تمہیں دیتا ہوں, تو جو بھی دلاتا ہوں. لیکن کلوننگ جو ہے یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بناوٹ میں تبدیلی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اور اس میں بتایا کہ تم کر لو گے یہ کام, لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم جہنم میں جاؤ گے. تو یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ کہاں تک ہم نے عمل کرنا ہے, کن کن چیزوں پہ. جہاں ایک بیریئر مقرر کرنا ہوگا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کیا ہمیں فائدہ کہاں تک ہو رہا ہے, جہاں ہماری نقصان دہ ہو رہی ہے, جہاں ہماری تعلیم سے ہمیں ہٹ آ رہی ہے, جہاں ہمارے اخلاق خراب ہونے کی کوشش ہو رہے ہیں, وہاں ہم نے رک جانا ہے. تو یہ بیریئر تو آپ کو خود بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا صدر صاحب, وقت ختم ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ بارش بھی ساروں لوگوں نے خدام نے اپنے اوپر لے لی. یہ میں نے دیکھ لیا کہ ماشاءاللہ آپ کے خدام میں صبر اور حوصلہ ہے, کم از کم اتنی طاقت ہے, اتنا اظہار ہے کہ بارش کو برداشت کر سکیں. اللہ تعالیٰ مزید جو ہے ان میں قوت برداشت اور طاقت بھی پیدا کرے, اور یہ حقیقت میں دین کے خادم بننے والے ہوں اور اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے والے ہوں جو خدام الانبیاء کا مقصد ہے. اور جو عہد کرتے ہیں یہ ہمیشہ کہ ہم دین کو دنیا پہ مقدم رکھیں گے, اس پر عمل کرنے والے ہوں اور خلافت کی حفاظت کرنے والے ہوں, اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اس بارے میں کوشش بھی کریں, اپنے دینی علم کو بھی بڑھائیں, اور اسلام اور احمد پیغام بھی اپنے ملک میں پھیلانے والے ہوں. اللہ تعالیٰ اب سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں کچھ کہہ رہے ہیں صدر صاحب؟ جی حضور, ایک حضور اقدس کی خدمت میں ایک درخواست تھی. ہاں, ہمارے اجتماع کی تمام سرگرمیاں اب مکمل ہو چکی ہیں. علم انعامی میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے نظر آ رہے ہیں علم انعامی وہ آپ تقسیم کر دیں گے. میں تو ہاتھ بڑھا کے ٹی وی اسکرین کے اندر سے ہاتھ بڑھا کے علم انعامی پکڑا نہیں سکتا. جی پیارا کا ہاں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اگر پیارا کا اپنی شفقت کی نظر ان خدام پر جنہوں نے انعامات حاصل کیے ہیں, مختصر سا اگر ایم ٹی ان کو دکھا دے ایک دفعہ. ہاں دکھا دو. ایم ٹی اے شفقت کی نظر ڈال لے, ایم ٹی اے علم انعامی پکڑنے والوں پہ. ہاں یہ کون سی مجالس ہیں جنہوں نے علم انعامی خدام الانبیاء میں کس نے لیا ہے؟ یہ حضور مجلس منسٹا نے لیا ہے خدام الانبیاء میں. کتنی؟ 2018 اور 19 کا. اچھا ماشاء اللہ. اور اطفال الانبیاء کا حضور ہنوور میں ہنوور مجلس ہے جس نے علم نامی لیا. معذرت سے غلطی تھی. ہنوور مجلس, ہنوور کی مجلس. ہاں ہنوور نے لیا ہے. آپ کا دوسری مجلس کو دینے کا ارادہ تھا پر آپ کی کمیٹی نے ہنوور کو دے دیا. اچھا حضور 2 سال کے اکٹھے ہوئے ہیں تو اس میں تھوڑا سا خلط ملط ہو گیا تھا. اور دوسرا علم نامی کس کا ہے؟ منسٹا. حضور وہ اطفال کا منسٹا کا ہے, مجلس منسٹا, اور خدام الانبیاء کا ہنوور کا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ مبارک کرے. اور یہ صرف علم نامی ہی نہ ہو بلکہ اس علم نامی لینے کے بعد
پہلے سے بڑھ کر دین کی خدمت کرنے والے یہاں ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والے ہوں اور احمدیت کا نام روشن کرنے والا ہوں. اللہ حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.